السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ شہر کے بہترین ہوٹل کے 3rd فلور پر اس کا انٹرویو تھا۔ اس کے اپنے خیال کے مطابق اس کا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا۔ انٹرویو بورڈ کے تمام اراکین کے سوالات کے جوابات اس نے بڑی تسلی بخش بڑے سلجھے ہوئے انداز میں دیے تھے۔ اس نے باہر آ کر سگریٹ سلگایا اور ہال کی جانب چل دیا۔ وہ کچھ دیر اطمینان سے بیٹھ کر ایک کپ اچھی سی چائے پینا چاہتا تھا، پھر اسے اپنے میزبانوں کی طرف جانا تھا۔ حالانکہ اب اس کا اس دنیا میں کسی سے بھی ملنے کا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن آپا کی محبت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ شاید محبت کے ہاتھوں ہار جانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ چائے کا آرڈر دے کر وہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ یہ غلطی وہ اکثر کرتا تھا۔ چشم تصور میں یکلخت کچھ چراغ جلملائے اور ان چراغوں کی لوؤں کی اوٹ سے اس کا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس سے ہر ناطہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن تصور کا ناطہ شاید کبھی کسی سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ ہر دوسرے پل اس کے تصور کی دنیا میں وارد ہو جایا کرتی تھی۔ ایک زخم تھا جو دکھنے لگا تھا، ایک درد تھا جو اٹھنے لگا تھا۔ اس کی یاد میں کوئی خوشی نہ تھی، غم ہی غم تھا۔ ویٹر نے چائے کی تشتری اس کے سامنے لا کر رکھی تو برتنوں کی کھنک نے اسے چونکا دیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسٹیج پر بجتے آرکیسٹرا کی نرم دھیمی دھن اس کی اذیت میں اضافہ کرنے لگی۔ ایسی دھنیں کیوں بنائی جاتی ہیں، کیوں بجائی جاتی ہیں جو دل کے درد کو مہمیز کر دیں، زخموں کو کھرچنے لگیں، کچھ ایسا یاد دلانے لگیں جو انسان بھولنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا جب اس نے ہال کا دروازہ کھلتے اور ایک جوڑے کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ تصور کا فریب، نظر کا دھوکہ۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سوچا تھا۔ ایسے فریبوں کا وہ اکثر شکار ہو جایا کرتا تھا، ایسے دھوکے اسے ہوتے رہتے تھے، لیکن شاید اس بار فریب نہ تھا، شاید اس بار حقیقت اپنی پوری تلخیوں کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیشانی پر رکھے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ تقریباً ڈھانپ لیا۔ وہ دونوں لمحہ بلمحہ قریب آ رہے تھے۔ ہاں، اس مرتبہ حقیقت اپنی پوری تلخیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ زینب تھی، زینب سکندر علی۔ لیکن جو مرد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے وجود کو خود سے لگائے، اس کے ہمراہ تھا، وہ میر سکندر علی نہیں تھا۔ لو ابر خوبصورت مسکان سجائے وہ وجیح شخص اسے یوں خود سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ اسی کی ملکیت تھی۔ ہلکے گلابی لباس میں ملبوس زینب کسی گڑیا کی مانند خوبصورت مگر خطرناک حد تک بے جان نظر آ رہی تھی۔ اسی کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ وہ پیروں کو اس طرح گھسیٹ کر چل رہی تھی جیسے اس میں انہیں اٹھانے کی سکت نہ ہو۔ وہ دونوں اس کے دائیں جانب والی میز پر آ بیٹھے تھے۔ کیا منگاؤں آپ کے لیے؟ ذوالفقار جنجوا نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھوڑا سا زہر۔ اس نے ذہن میں اس سوال کے جواب میں پہلی سوچ ابھری تھی۔ مجھے بس چٹکی بھر زہر چاہیے جو اتنا سریع الاثر ہو، جو لمحہ بھر میں میری سوچوں کو، ہر پرواز کو منقطع کر دے، میرے دل کی ہر دھڑکن کو منجمد کر دے، ہر پل بھر میں میری روح کو اس گندے لباس سے چھٹکارا دلا دے کہ میں جینا نہیں چاہتی۔ یہ دنیا مجھے تیزاب سے بھرا ہوا برتن لگ رہی ہے، میرا وجود گل سڑ رہا ہے۔ بڑی خاموشی سے ایک آنسو اس کے پلک پر آ ٹھہرا۔ ارے، وہ ہنسا تھا۔ رات اتنی بری تو نہ گزری تھی؟ رو کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں، میں نے تو آپ کا بڑا خیال رکھا ہے، جتنا کسی کانچ کی گڑیا کا رکھا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، لیکن کانچ پھر بھی ٹوٹ گیا ہے اور سارے ٹکڑے میری روح میں پیوست ہو گئے ہیں، کبھی نہ نکلنے کے لیے۔ اوہ، وہ مسکرانے لگا۔ الفاظ کی بازیگری سے بھی واقف ہیں آپ، واقعی شاندار خاتون ہیں زینب۔ ہم تو آپ کے معترف ہو گئے ہیں، بلکہ اسیر کہیے۔ دل چاہتا ہے آپ کی ہر رات اپنے نام لکھوائی جائے۔ کیا خیال ہے میر سکندر علی سے کوئی ڈیل کی جائے؟ اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ٹھیک ہی تو ہے، ایسے الفاظ ہی میرا مقدر بننے چاہیے جو مجھے احساس دلائیں کہ میں کیا ہوں۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ کی افسردگی میرے بے حد خوشگوار موڈ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پلیز اسماعیل، یہ تھوڑا سا وقت مجھے اور انجوائے کرنے دیں۔ نہ جانے پھر میر صاحب کو ہم سے کب کام پڑتا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ اسی لمحے بائیں جانب والی میز پر بیٹھا ہوا آدمی اٹھا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی جانب چل دیا۔ راستے میں ان کی میز تھی۔ وہ لمحہ بھر رکا تھا۔ زینب کی آنسوؤں سے لبریز نظریں اٹھیں
اور اس کی نظروں سے الجھیں۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، سانسیں اپنی جگہ تھم گئیں، نگاہیں وہیں جم گئیں۔ پھر احسن اگلے ہی لمحے آگے بڑھ گیا۔ اس کے جسم میں جان نہ تھی جو وہ اٹھ کر اس سے پیچھے بھاگتی۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی، ورنہ وہ اسے پکارتی۔ بس وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیسے پکارتی، کیسے روکتی۔ اس کے پہلو میں ایک غیر مرد موجود تھا۔ اس کے چہرے پر گزری ہوئی رات کا لمحہ لمحہ بکھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی جاں بلب ناموس کا نوحہ رقم تھا۔ وہ اسے کیسے روکتی؟ سامنا ہوا بھی تو کب؟ کیسے موڑ پر آ کر اس کے اندر آندھیاں اٹھ رہی تھیں، مگر وہاں باہر سے اس کا وجود ساکت تھا۔ پھر یکایک اس کے لبوں سے کچھ بے معنی آوازیں برآمد ہوئیں اور وہ ایک جانب لڑک گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ذوالفقار جنجوا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ مدد کے لیے ویٹر کو پکارنے لگا۔ اپنی وسیع عریض عالی شان خواب گاہ میں وہ اپنے آرام دہ بستر پر نیم دراز تھی۔ ابھی ابھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے باہر نکلا تھا۔ گزشتہ ہفتے بھر سے اس کی خدمت پر مامور نرس کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ اس کی کنڈیشن اب اطمینان بخش تھی۔ آرام کرسی پر بیٹھ کر سگار پیتے ہوئے سکندر علی کی آنکھوں میں گہری سوچ کی چھاپ تھی۔ کبھی کبھار وہ ایک نگاہ زینب کے ستے ہوئے چہرے پر ڈال لیا کرتا تھا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ایک معمولی نوعیت کا اٹیک تھا۔ وہ چند لمحوں کے بعد بولا، اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آئندہ کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوائیاں ٹائم پر لینا اور کسی بھی بات کی ٹینشن نہ لینا بے حد ضروری ہے۔ میرا خیال ہے اس الو کے پٹھے نے تمہیں ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا تھا۔ تم بے حد نازک بھی تو ہو۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن کچھ بھی کہے بغیر وہ محض اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے میں نے تمہیں غلط طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ندامت کا تاثر لانے کی کوشش کی۔ آئی ایم ویری سوری زینب، میں آئندہ کے لیے محتاط ہو چکا ہوں۔ اب میں تمہیں ہمیشہ خود تک محدود رکھوں گا۔ ہمارے بیچ کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ تم اس ٹینشن سے باہر نکلو۔ ہمارے بیچ اب کچھ بھی نہیں ہے، وہ یکلخت بولی تھی۔ اندرونی تھکن اور نقاہت کے باوجود اس کی آواز بلند اور پاٹدار تھی۔ سکندر علی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ شاید وہ معاہدہ بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں سکندر صاحب، لیکن ایک ہارٹ اٹیک سے میری یادداشت اتنی متاثر نہیں ہوئی۔ میرے لیے وہ رات نہیں تھی، وہ ایک آگ کا کنواں تھا جس میں چھلانگ لگانے سے پہلے میں نے 100 بار سوچا تھا، لیکن بس بدقسمتی سے میرے پاس اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں نے خود کو اس معاہدے کے پابند جانا تھا۔ میں اس کنویں سے اپنی رہائی کا پروانہ لے کر ایک جلے ہوئے سڑے ہوئے وجود کے ساتھ باہر نکلی ہوں۔ میں آپ کے لفظوں کے جال میں پھنس کر یہ بات بھول نہیں سکتی۔ اب آپ اصولی طور پر مجھے رہا کرنے کے پابند ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ قدرے گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اپنی زبان سے پھر نہیں رہا ہوں، ویسے میں دلی طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اگر چاہو تو میں محض آزادی چاہتی ہوں، ہر قیمت پر۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، بلکہ قیمت میں ادا کر چکی ہوں۔ میر سکندر علی آنکھوں میں گہری سوچ لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ احسن بیٹا، فرخندہ آپا خوشگوار انداز میں مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو قریب رکھی ہوئی ایش ٹرے میں مسل دیا اور انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے نم گوشے صاف کرنے لگا۔ یہ لو، لیٹر آیا ہے اسلام آباد سے، ذرا جلدی سے کھولو اسے اور خوشخبری سناؤ۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ لیٹر اسی کمپنی کی جانب سے تھا جس میں نوکری مل جانے کی اسے قوی امید تھی۔ اس نے لفافہ چاک کیا۔ فرخندہ آپا بڑی بے تابی سے قریب آ بیٹھی تھیں۔ سفید کاغذ پر چند سطریں رقم تھیں۔ اس کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکان آ گئی۔ نوکری مل گئی ہے آپا؟ او میرے خدا، تیرا شکر ہے۔ فرخندہ آپا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ خدا میرے بچے کو قدم قدم نئی کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ پھر انہوں نے اسی کی پیشانی چوم لی۔ میں نہ کہتی تھی تم سے، جتنی تکلیفیں مقدر میں ہوتی ہیں وہ اپنے آگے آتی خوشیوں کا پیغام بھی لاتی ہیں۔ تم کہتے تھے نا یہ بڑی اچھی نوکری ہے۔ ہاں آپا، اچھی ہے، عزت والی جگہ ہے، تنخواہ بہت پرکشش ہے، دیگر مراد بھی ہیں، نوکری تو بہت اچھی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ تو مسکراؤ نا میرے بچے، خوشی کا کچھ اظہار کرو، ہر وقت اداسی کی اسی سیاہ چادر میں لپٹے رہتے ہو۔
احسن، خدا کو بھی یہ بات ناپسند ہے کہ انسان ہر وقت کسی حادثے کی سوگ میں خود کو مبتلا رکھے، خوشیوں کا اظہار خود پر حرام کر ڈالے۔ نہیں آپا، ایسی کوئی بات نہیں، میں اداس نہیں ہوں۔ اس نے مسکرانا چاہا مگر ناکام رہا۔ اب تم کچھ بھی نہیں کہو، اب تم کچھ بھی کہو، خواہ کتنا ہی انکار کرو، میں آج ہی صوفیہ کے گھر جاؤں گی اور اس کی ماں سے بات کروں گی۔ وہ بیچاری بھی بیٹی کے غم میں بیمار رہتی ہے، اور بیٹی ہے کہ تمہارے نام زندگی لکھ کر ہر خوشی سے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئی ہے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ آپا کیوں میرا امتحان لیتی ہیں؟ میں کیسے کہوں آپ سے، میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ یہ بات قبل از وقت ہے، جس کے لیے تمہارے دل میں بہت کچھ تھا، اس نے تمہیں کیا دیا، یا تمہاری دی ہوئی کس چیز کے قابل احترام جانا؟ دلوں کے جذبے بدلتے رہتے ہیں، مجھے یقین ہے صوفیہ کے جذبوں پر۔ وہ بہت جلد تمہیں اپنا اسیر کر لے گی، تم اسے موقع تو دو۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی جانب سے کسی جواب کی متوقع رہیں، پھر اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ جس کے لیے تمہارے دل میں بہت کچھ تھا۔ اس کے اندر فرخندہ آپا کے الفاظ گونجے، اور تصور کے افق پر پھر اس کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ اس کے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں، ان آنکھوں سے چھلکتا دل کا درد، غم کا قصہ سناتی نگاہیں، وہ سکتے کسی کیفیت، اور اس کے پہلو میں بیٹھا مسکراتا ہوا شخص، سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ دل یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ کیا اس کے لیے دل میں ابھی بھی کچھ ہے؟ آنسوؤں سے لبریز ان آنکھوں کا خیال دل سے کسی آکٹوپس کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ جمیلہ کی ہمراہی میں آمنہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زینب کو اسے دیکھ کر ناقابل بیان خوشی ہوئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر اس کے گلے جا لگی۔ زینب، یہ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ آمنہ اسے علیحدہ کر کے تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ تم زینب ہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ ہولے سے ہنس کر سامنے لگے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ آمنہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سوچو کہ ناقابل بیان تپش نے اس کے وجود کو جیسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ سانولی پڑتی رنگت، گہرے حلقوں اور سیاہ لبوں نے اس کی تمام خوبصورتی کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس پر اس کے ملگجے لباس اور الجھے بالوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ کیا ہوا ہے زینب تمہیں؟ آمنہ بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ تم بیمار ہو کیا؟ میری روح بیمار ہو گئی ہے آمنہ، وہ اداسی سے بولی۔ مجھے دیمک لگ گئی ہے، میں کھوکھلی ہوئی جا رہی ہوں۔ اتنی دل برداشتہ مت ہو میری بہن، میں تو کب سے تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھی۔ آج تمہارا سندیسہ ملا تو بھاگی چلی آئی ہوں۔ خوشخبری؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، احسن بھائی یہی ہیں، اسی شہر میں فرخندہ آپا کے گھر رہتے ہیں۔ انوار خود معلوم کر کے آئے ہیں۔ زینب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ لیکن احسن کو تو میں نے اسلام آباد میں دیکھا تھا۔ ہاں، پچھلے دنوں وہ کوئی انٹرویو دینے کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ انوار بھی انہی دنوں فرخندہ آپا کے گھر گئے تھے۔ کیا تمہاری ان سے ملاقات ہو چکی ہے؟ ملاقات؟ اس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا، وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ سکندر علی سے تمہاری بات ہوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنہ پوچھنے لگی۔ زینب کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ میں جانتی ہوں وہ کسی صورت اس پنجرے کا دروازہ کھولنے پر راضی نہ ہوگا، لیکن میں بھی طے کر چکی ہوں آمنہ، ہر صورت ہر قیمت میں آزاد ہو کر رہوں گی۔ میں نے اس سونے کے پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اگر مجھے اس سے بڑی کوئی قیمت ادا کرنی پڑی تو وہ بھی کروں گی۔ جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر اور جلد کر لو۔ نہ جانے کیا بات ہے زینب، یہ سب کچھ سوچتی ہوں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ میری دعا ہے تم جلد سے جلد اس شخص سے جان چھڑا کر پھر سے اپنی جنت میں لوٹ جاؤ۔ خدا کرے احسن بھائی تمہیں قبول کر لیں تو تمہارے وجود میں پھر سے گلاب کھل اٹھیں۔ میرے جسم پر جو زنگ آلود سوئیاں گڑی ہیں آمنہ، انہیں کون نکالے گا؟ وہ دیوار پر نگاہیں مرکوز کر کے سوچ رہی تھی۔ چند دن اور گزر گئے تھے۔ میر سکندر علی کی جانب سے خاموشی چھائی تھی۔ وہ روزانہ اس کا انتظار کرتی تھی، نہایت بے چینی اور بے تابی سے، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کی بے چینی اور بے تابی میں غصے اور جھنجھلاہٹ کی آمیزش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے لیے کیا ہوں۔ اس روز اسے اچانک نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ میر سکندر علی کے قد آدم تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تمہارے لیے ہر روز سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوں، اور تم اتنے بے وقوف نہیں ہو جو اس مرغی کو ذبح کرنے کا سوچو۔
تم چاہو گے کہ میں یوں ہی تمہاری قید میں مقید سونے کے انڈے دیتی رہوں، لیکن تم جانتے نہیں تمہاری اس قید نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس حسن کی وجہ سے یہ قید ہے نا، سارا جھگڑا اس چہرے کا ہے نا، میر سکندر علی، اسی چہرے کا، اس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی، پھر یکا یک ہی وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمیلہ اسلم وہ سیڑھیوں کی جانب مڑتی ہوئی ریلنگ کے قریب آ کر چلائی تھی۔ جمیلہ دوڑی چلی آئی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ گھبرا گئی تھی کہ آج سے قبل اسے کبھی اس طرح نہ پکارا گیا تھا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالیں، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ جی کہتی ہوں بی بی جی، اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ وہ دوبارہ کمرے میں چلی آئی، لباس تبدیل کر کے اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور نیچے چلی آئی۔ تمہارے صاحب آ جائیں یا ان کا فون آئے تو کہنا میں شاپنگ کے لیے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں لوٹ آؤں گی۔ وہ مرکزی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، جی بیگم صاحب۔ ڈرائیور کو لیے وہ کچھ دیر یوں ہی بے مقصد پھرتی رہی تھی، پھر اس نے ایک شاپنگ مال کا نام لیا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل کچھ تانے بانے بننے میں مصروف تھا، دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ ڈرائیور نے پارکنگ ایریا میں گاڑی لے جا کر پارک کر دی تو وہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر باہر نکل آئی۔ شاپنگ مال کے ایک دروازے سے داخل ہو کر وہ بغلی دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر وہ ایک مصروف بازاری علاقے میں چلی آئی۔ یہاں اسے ایک دکاندار کا علم تھا جہاں اس کے مطلوبہ شے مل سکتی تھی۔ کافی زیادہ رقم دے کر اس نے اپنی مطلوبہ شے حاصل کر لی۔ اسے ہینڈ بیگ میں رکھ کر وہ مطمئن انداز میں ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ اب وہ واپس شاپنگ مال کی طرف جا رہی تھی۔ پورے 15 دن بعد وہ لوٹا تھا۔ اسے دیکھ کر زینب کے پورے بدن میں شدید غصہ اور نفرت کی ایک لہر امڑی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، بریف کیس ایک جانب رکھ کر وہ اس بے قراری سے اس کی جانب بڑھا جیسے وہ اس کے لیے اتنے دن سے تڑپ رہا ہو۔ زینب نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرا لیا اور قدرے دور چلی گئی۔ ایک تو تم خفا بہت جلدی ہو جاتی ہو، اس کی ہنسی میں قدرے خفت شامل تھی۔ کہاں تھے آپ؟ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے انتظار کی سولی پر ٹانگ رکھا تھا؟ اوہ، وہ ہاتھ مسل کر ہنسنے لگا۔ یقین کرو ڈارلنگ، میں خود تم سے ملنے کے لیے بے حد بے قرار تھا، لیکن مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہ آ سکا۔ خیر، اب تم ساری شکایات کا ازالہ کر لیں گے۔ مجھے آپ سے ملنے کی کوئی بے قراری نہیں تھی۔ وہ دانت پیس کر ہررائی۔ میں محض اس قید خانے سے آزادی رہائی چاہتی ہوں، جلد سے جلد۔ میر سکندر علی کے والہانہ انداز یک لخت غائب ہو گئی، اس کی بھویں تن گئیں۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ یہ فطور تمہارے دماغ سے نکلا نہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ زینب کا دل لمحے بھر کے لیے کانپا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سی سرد مہری در آئی تھی جو اس کے بدن کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں آمنہ کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے کہا تھا ایسے لوگ اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں۔ یہ فطور نہیں، ایک قطعی فیصلہ ہے۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ آپ مجھے زبردستی اپنی قیدی بنا کر رکھیں گے تو یہ ہم دونوں کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ میں اپنے مفاد تم سے بہتر طریقے سے جانتا ہوں، وہ پھنکارا۔ اور ایک بات اچھی طرح سے سن اور سمجھ لو، اگر اس عالی شان محل کو تم اپنا قید خانہ سمجھتی ہو تو پھر اسی قید خانے کو اپنا نصیب سمجھ لو۔ اور ایک بات اور، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گا، اس میں تمہاری خوشی اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ساتھ حتی الامکان نرم برتاؤ کروں، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ آپ اپنے چہرے پر لگایا نقاب اتار پھینکے۔ وہ زہر خوند لہجے میں بولی، جو بھی سمجھو۔ وہ یکا یک پرسکون نظر آنے لگا۔ بہتر یہی ہے کہ دماغ کے اس فطور سے جلد چھٹکارا حاصل کر لو۔ ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ۔ زینب کے دل و دماغ میں الاؤ بھڑکنے لگے تھے۔ اس کا وجود جیسے جہنم کی آگ میں جھلسنے لگا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تیز تیز سانسیں لینے لگی، جبکہ وہ سب کچھ کہہ کر مطمئن انداز میں کوٹ اتار کر ہینگ کر رہا تھا۔ کل ہمارے یہاں ایک پارٹی ہے، یوں ہی ایک گیٹ ٹو گیدر ہے، کسی خاص مقصد کے تحت ارینج نہیں کی گئی، لیکن بہرحال تمہیں بہت اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے۔ کوئی اچھا ڈریس منتخب کر دیا، چاہو تو شام کو ہم شاپنگ کرنے کے لیے چلیں گے۔ وہ اب بے حد پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا، میں ذرا بات لے کر فریش ہو جاؤں، پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہاں، میں جانتی تھی کمینے آدمی کہ تم یہی بات کرو گے۔
تم جیسے اخلاقی پستی کو حدوں میں گرے ہوئے انسان سے میں نے اگر قول و فعال کی پابندی کی توقع کر رکھی تھی تو یہ میری غلطی تھی۔ اس غلطی کا اور اپنی ہر غلطی کا کفارہ میں ہی ادا کروں گی۔ تم مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہو نا؟ دیکھتی ہوں کس طرح سے قید کرتے ہو مجھے۔ یہ حسین چہرہ ہی اس قید کی وجہ ہے تو آج یہ وجہ ختم ہو جائے گی۔ مجھے چارہ بنا کر دوسروں کے آگے پیش کرتے ہو، آج کے بعد تمہیں اس خیال سے ہی شرمندگی ہوگی۔ بس اب یا تو میں رہوں گی یا یہ قید۔ تم اب مجھ سے کوئی فیض حاصل نہ ہوگا، اتنا طے ہے میر سکندر علی۔ اس نے ایک عالم وحشت میں الماری کھول کر ایک بوتل نکالی تھی۔ اپنی ہر غلطی کا کفارہ میں ادا کروں گی، ہر غلطی کا۔ وہ اس کا کارک کھولتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، میرے دماغ کا فطور، میری ہلکرتی کی بنیاد یہ چہرہ ہی ہے نا، آج میں اسے مٹا کر خاک کر دوں گی۔ اس نے بوتل اپنے سر پر انڈیلنا شروع کی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے بھیانک چیخوں نے کمرے کی دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ بوتل پھینک کر وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر آ رہی تھی۔ باتھ روم سے ٹاول باندھے ہوئے میر سکندر علی گھبرایا ہوا برآمد ہوا تھا۔ پھر زینب کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا اور چیخ چیخ کر ہر ملازم کو آواز دینے لگا تھا۔ کوئی نامعلوم شخص اسے نیم مردہ حال میں ہاسپٹل کے دروازے پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ بچنے کی امید تو بالکل نہیں، بہرحال ہم کوشش کر دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے کتنے دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ زیست کی جانب لوٹ آئی تھی۔ کسی نہایت مضبوط اور اٹل تمنا نے اسے موت کے رستے سے واپس بلا لیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ڈیوٹی پر موجود ایک لیڈی ڈاکٹر نے نہایت مترنم آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ ایک کرہ کے سوا کچھ جواب نہ دے سکی۔ اس کا راس و وجود جیسے کسی تیل کے کھولتی کڑھائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے روئے روئے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ آپ ہوش میں ہیں؟ کیا آپ اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ اسے وہی مترنم آواز دوبارہ آئی تھی، لیکن وہ کراہوں اور سسکیوں کے سوا حلق سے کوئی دوسری آواز نہ نکال سکی۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے فاصلے پر چلی گئی۔ نہ جانے اس غریب کے ساتھ کس نے درندگی کا یہ مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی ڈاکٹر صاحب جو یہ بچ گئی، یہ تو بالکل مردہ حالت میں ملی تھی۔ اسے جو چھوڑ کر گیا شاید اس نے بھی اسے مردہ ہی سمجھا تھا، ڈیوٹی نرس بولی تھی۔ یہ غریب مر ہی جاتی تو اس کے لیے اچھا تھا، ڈاکٹر دکھ سے بولی تھی۔ اس کا سر، چہرہ، گردن بالکل جھلس گئے ہیں، آئینہ دیکھے گی تو خود سے گھن آئے گی اسے۔ نقش بالکل ختم ہو گئے ہیں، سر کی کھال جل گئی ہے۔ مجھے حیرت ہے یہ بچ کیسے گئی۔ بہت طاقتور تیزاب ڈالا گیا ہے اس کے اوپر، نہ جانے کون درندہ صفت شخص تھا جس نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اس دنیا میں درندوں کی کمی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، نرس نے تعصب سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر اپنا راؤنڈ مکمل کرنے چلی گئی تھی۔ اس کا سر اور پٹھوں سے جڑا ہوا تھا، بستر پر وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ ڈیوٹی نرس اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ اب آپ کی حالت بہتر ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ اب آپ بات وغیرہ بھی کر سکتی ہیں۔ نیم بے ہوشی کے درمیان آپ نے کئی مرتبہ پانی وغیرہ مانگا ہے، لیکن ہوش میں آ کر آپ کچھ نہیں بولتی۔ یہ پولیس کیس ہے، ابھی آپ کا بیان ریکارڈ ہونا ہے، لیکن آپ کچھ بولتی ہی نہیں۔ وہ خاموش اور ساکت بیٹھی رہی۔ اپنا نام اور پتہ وغیرہ بتائیں تاکہ ہم آپ کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ ہمیں بتائیں کس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ پولیس کیس ہے، پولیس والے 2 مرتبہ آپ کا بیان لینے آ چکے ہیں، لیکن آپ کی حالت اس قابل نہ تھی کہ آپ کا بیان لیا جاتا، لیکن اب تو آپ کی حالت بہتر ہے، آپ بیان دے سکتی ہیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، کچھ یاد نہیں، وہ آہستہ آہستہ بولی۔ نرس اس کے قریب چلی آئی۔ کچھ یاد کریں، اپنا نام، اپنا گھر۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے سسٹر، میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتی۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اس کا شانہ تپکنے لگی۔ پریشان مت ہوں، بالکل ایزی رہیں، کوئی آپ سے بیان لینے نہیں آئے گا، روئیں مت پلیز۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ فریدہ نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ بے فکر رہو، یہاں میرے سوا کوئی نہیں رہتا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی آئی۔
اب چادر اتار دو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے اور اپنے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ تہہ کر کے رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے کمروں کے بیچوں بیچ چارپائی کے کونے پر ٹک گئی۔ اس نے کمرے میں حبس کے باوجود اپنی چادر نہیں اتاری تھی۔ بڑی سی چادر سے صرف اس کا ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، باقی سارا وجود سیاہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ غربت اس گھر کے کونے کونے سے عیاں تھی۔ ایک کمرہ اور ایک برآمدے والے اس گھر کا پہلی نظر میں ہی پورا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ ایک چارپائی اور کونے میں رکھی ایک خستہ حال میز کے سوا کوئی تیسری شے کمرے میں نہ تھی۔ دیوار میں بنی سیمنٹ کی الماری پر ایک پرانا سا پردہ ڈالا گیا تھا۔ میز پر ایک استری، کچھ کتابیں اور ایک پرانا سا ریڈیو پڑا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں کی سفیدی اکھڑ چکی تھی اور فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ باہر برآمدے میں ایک جھلنگا سی چارپائی پڑی تھی اور ایک کونے میں پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ برآمدے کی ساری کے ساتھ تھوڑی سی جگہ میں کچن اور ٹوائلٹ وغیرہ بمشکل تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ نرس فریدہ کا کوارٹر تھا۔ وہ زینب کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ہمدرد اور ٹھنڈے مزاج کی اس عورت نے ہسپتال میں قدم قدم پر اس کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ فریدہ ٹرے میں کھانا رکھ کر لائی تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے، اسے حیرت ہوئی، تم اب تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ یہ چادر اتار دو بہن، یہاں کوئی نہیں آئے گا، ٹھہرو میں پنکھا چلاتی ہوں۔ وہ کھانا چارپائی پر رکھ کر سوئچ بورڈ کے قریب گئی۔ زینب نے پلیٹ میں پڑی پتلی اور پیلی دال پر ایک نگاہ ڈالی۔ ساتھ کٹوری میں آم کا اچار تھا۔ دسترخوان میں 2 روٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اسٹیل کے چھوٹے سے جگ میں پانی برف ڈالا۔ نہ جانے کیوں کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کے دل میں برسوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی امنگ جاگی تھی۔ اسے اس روز کی بھوک محسوس ہوئی جیسی برسوں پہلے اسکول سے لوٹ کر محسوس ہوا کرتی تھی۔ شاید کھانے کی اس ٹرے نے اس کے ذہن میں ماضی کے دریچے واہ کر دیے تھے۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ ہر چند کے دال بالکل بے ذائقہ تھی اور اچار بھی برسوں پرانا معلوم ہوتا تھا، پھر بھی اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب تم تھوڑی دیر آرام کر لو، فریدہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ میں برآمدے میں لیٹ جاتی ہوں۔ نہیں، ادھر ہی آ جاؤ، زینب بولی، باہر گرمی ہوگی۔ اچھا، میں اپنا بستر نیچے ڈال لیتی ہوں۔ وہ برتن دھونے چلی گئی تو زینب لیٹ کر چھت پر بے دلی سے گھومتے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہوا نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فریدہ بھی آ گئی۔ وہ اپنی دری بچھا کر اس کی چارپائی کے قریب ہی لیٹ گئی۔ فریدہ کچھ دیر بعد زینب سے بولی تھی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے میری بے حد مدد کی ہے۔ فریدہ دھیرے سے ہنس دی۔ بہن، میں بھلا کس قابل ہوں؟ پیشہ بڑی شے ہے۔ تمہاری 2 چوڑیاں اور انگوٹھی بیچ کر جو رقم ملی تھی اس نے سب کے منہ بند کر کیے تھے اور پولیس کی جھنجٹ ختم ہوا۔ میرا اس میں کیا کمال؟ پھر بھی میری خاطر تم نے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ فریدہ مختصراً بول کر خاموش ہو گئی۔ دونوں کے بیچ میں خاموشی کا وقفہ آیا تھا، پھر فریدہ نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ لیکن میرے خیال میں تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں پولیس کو بیان دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص تمہیں یوں بے دردی سے ہسپتال کے سامنے پھینک کر چلا گیا جیسے کسی کتے یا بلی کو مرنے کے بعد کہیں بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ آخر کچھ بھی صحیح، تم اس کی بیوی تو تھی نا، اس نے کس صفاقی سے تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ زینب آہستگی سے ہنس دی۔ میری اہمیت اس کے نزدیک بس اتنی ہی تھی فریدہ، ساری قیمت اسی چہرے کی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں جلا ڈالا ہے۔ اس کے بعد مجھے اور کسی کتے یا بلی کے مردہ جسم میں کوئی فرق نہ رہا، اور پولیس سے کچھ کہہ کر مجھے کیا مل جاتا؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں اب حاصل کرنا چاہوں؟ اب تو مجھے اس کاغذ کی بھی ضرورت نہیں۔ آج اگر میں جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں اور کہوں کہ میں ہوں زینب سکندر علی، تمہاری بیوی، مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو، تو وہ پہلی فرصت میں مجھ پر 3 لفظ بھیج کر مجھے گھر سے نکال دے گا۔ پھر اب تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور بہت دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ بس فریدہ، صرف اور صرف ایک خواہش مجھے اپنے سامنے نظر آتی ہے، وہ کہیں ملے اور میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر اس سے معافی مانگوں۔ اپنی زندگی برباد کرنے کی، اس کی زندگی برباد کرنے کی، ایک جنت اجاڑنے کی معافی۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتی۔ وہ دونوں پھر خاموش ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے
سناٹے کو اس کی لرزتی ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ فریدہ، کیا وہ مجھے پہچان پائے گا؟ میں کیسی نظر آتی ہوں؟ فریدہ اس کا سوال کا جواب نہ دے پائی۔ زینب کی دبی دبی سسکیاں ماحول میں ارتعاش پیدا کرنے لگی تھیں۔ فریدہ کے جانے کے بعد وہ گھر میں اکیلی تھی۔ فریدہ نے اسے بے حد اصرار سے روکا تھا، لیکن وہ رکنا نہ چاہتی تھی۔ کوئی طاقت تھی جو اسے کسی انجانی منزل تک لے جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر نکالی اور اوڑھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر یکایک رک گئی تھی۔ ایک خیال اس کے دل و دماغ میں سنسناہٹ پیدا کرنے لگا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے اب تک اس نے آئینہ نہ دیکھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے ہسپتال میں کسی نے آئینہ فراہم نہ کیا تھا۔ یہاں آ کر بھی اس نے ادھر ادھر آئینے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تھی، لیکن شاید یہ فریدہ کی شعوری کوشش تھی جو اسے کہیں بھی مطلوبہ شے دکھائی نہ دی تھی۔ تاہم صبح اس نے فریدہ کو تیار ہوتے وقت یہ آئینہ میز کی دراز سے نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہ زینب کو سوتا جان کر بے فکری سے تیار ہو کر آئینہ وہیں رکھ کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ وہ اندر کمرے میں چلی آئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا حال ہو چکا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک مرتبہ آئینہ دیکھے۔ اپنا انجام وہ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دراز کھولی اور اندر رکھا آئینہ نکال لیا۔ پھر اپنی تمام ہمتوں کو مجمع کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے چہرے کے مقابل کیا تھا۔ یکلخت تمام ہمتیں دم توڑ گئی تھیں۔ اس کے لبوں سے پہلے آہیں، پھر سسکیاں اور پھر چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے بہت سوچا تھا، ذہن میں ہزارہا طریقوں سے اپنا چہرہ سوچا تھا، لیکن یہ حقیقت جو نگاہ کے سامنے تھی یہ ہر تصور سے زیادہ بھیانک اور اذیت ناک تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ بھی نہ تھا، نہ آنکھ نہ ناک، بس جلی ہوئی کھال تھی اور نشانات جو نقوش کی نشاندہی کرتے تھے۔ جلی ہوئی گردن اس قدر بھیانک لگتی تھی کہ اسے دیکھ کر دل باہر نکلنا محسوس ہوتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی رہی، دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ ہاں، یہی سزا ہے، یہی سزا ہونی تھی۔ احسن ایاز، دیکھو تو تمہاری زینب نے خود کو کتنی کڑی سزا دی ہے۔ کیا اب بھی معاف نہ کرو گے؟ کیا اب بھی معاف نہ کرو گے؟ فرخندہ آپا نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا تھا جس نے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ وہ اسے کوئی مانگنے والی سمجھی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بہت دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ تو تم ہو؟ پھر وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ پھر آ گئی ہو؟ اب کیا لینے آئی ہو؟ آپا، مجھے ایک مرتبہ احسن سے ملنے کی اجازت دیں۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز میں ہزارہا التجاؤں کی گونجتی صدا تھی۔ فرخندہ آپا کا دل لمحے بھر کے لیے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ زینب، میں نے کہا تھا نا احسن یہاں نہیں ہے۔ آپا، چادر کے اندر اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ میں آپ سے کچھ چھیننے نہیں آئی ہوں، میں کچھ چھین نہیں سکتی۔ میں صرف ایک نگاہ کی طلبگار ہوں، اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خدارا مجھ پر یہ احسان کر دیں۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے زینب، پھر وہ بولی تھیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ احسن نے مجھے قسم دی ہے کہ میں قیامت کے روز میں آپ کے ہر گناہ اپنے سر لے لوں گی۔ اس نے روتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔ کیا اس کے بعد بھی آپ انکار کریں گی؟ آپا، مجھے اندر آنے دیں۔ فرخندہ آپا کا دل پسیج گیا، انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے زینب، بہت محبت کی ہے تم سے، لیکن تم مجھے سمجھ نہ سکیں، تم کسی کو بھی نہ سمجھ سکیں، اپنی جنت کو بھی نہ سمجھیں، اور اس وقت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بیٹی، میں تمہیں اندر آنے سے نہیں روکتی، لیکن اندر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ احسن یہاں سے جا چکا ہے۔ کہاں؟ اس کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ چند دن قبل اس کا نکاح صوفیہ کے ساتھ، وہ لوگ میرے گھر سے ہوٹل شفٹ ہو گئے تھے۔ آج انہیں اسلام آباد جانا تھا، وہاں احسن کی نوکری لگ گئی ہے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ روانہ ہو گئے ہوں گے، لیکن میری بیٹی، میری مانو تو اب اس سے ملنے کا خیال ترک کر دو۔ اب بھلا اس سے مل کر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اس ملاقات میں نہ تمہاری بھلائی ہے نہ اس کی۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے ساکت کھڑی تھی۔ احسن کا نکاح ہو گیا تھا، یہ خیال دل کی تمام رگوں کو کاٹتا چلا گیا تھا، اور یہ تکلیف تو اس نے بھی سہی تھی۔ زینب شاہ، آج تمہیں احساس ہوا کہ یہ تکلیف کیا بلا ہے؟ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔
ریلوے اسٹیشن پر بے حد گہما گہمی تھی۔ ٹرین کے روانہ ہونے میں محض چند منٹ باقی تھے۔ وہ اپنا سامان برتھ پر رکھ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ پہلے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے؟ صوفیہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آج پہلا سفر ہے اور بہت خوبصورت اور انوکھا ہوگا یہ سفر۔ خوشی کی جگمگاہٹ اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور نہ جانے کیوں ہمیشہ کی طرح اس مسکراہٹ نے صوفیہ کے دل کو دکھی کر دیا۔ وہ اسی طرح سے مسکراتا تھا، اداس آنکھوں اور بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ اس کی مسکراہٹ صوفیہ کے دل کو دکھی کر دیا کرتی تھی، جیسے وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر جبراً مسکراتا ہو۔ پیاس سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے خیال کے زد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ چونک اٹھا تھا۔ او سوری زوفیا، مجھے دھیان نہ رہا، مجھے جوس یا کولڈ ڈرنک وغیرہ لینی چاہیے تھی، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رہنے دیجیے، وہ جلدی سے بول پڑی۔ ٹرین چلنے والی ہے، آگے کسی اسٹیشن سے پانی لے لیں گے۔ ہم نے غلطی کی، ہمیں پانی کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں منرل واٹر لے کر آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ صوفیہ بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ پانی کی بوتل لے کر مڑا جب ٹرین نے وسل دی۔ وہ جلد سے جلد بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، تبھی ایک ہاتھ نے اس کا پیر تھام لیا۔ احسن نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف اس کا وہ سفید ہاتھ چادر سے باہر تھا جس سے اس نے احسن کا پیر تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اس ہاتھ پر ڈالی، پھر بیٹھتا چلا گیا۔ زینب، اس کی لرزتی کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ چادر میں سے ایک سسکی ابھری تھی۔ احسن کا تنفس تیز ہو گیا۔ اب رستہ کیوں روکتی ہو؟ اس کا لہجہ شکایت سے لبریز تھا۔ مجھے معاف کر دو احسن، وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ ٹرین آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ اس لمحے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس کا چہرہ کھل گیا۔ زینب، وہ سکتے کے عالم میں رہ گیا تھا۔ زینب، زینو، بس ایک بار کہو مجھے معاف کیا، بس ایک بار۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں معاف کیا، آج نہیں، آج سے بہت پہلے معاف کر چکا ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ تم مجھے سمجھ کیوں نہیں پاتی زینو؟ بس اس نے سر جھکا لیا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، اب جاؤ جاؤ احسن، وہ تمہارا راستہ دیکھتی ہوگی۔ تمہیں یوں چھوڑ کر اس حال میں؟ جاؤ احسن، اس محبت کی قسم ہے تمہیں جو آج بھی ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ زندگی سے اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک لمحہ بھی نہیں، بس اب تم جاؤ احسن۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا تھا۔ گاڑی کی تیز رفتار تیزی پکڑ چکی تھی جب وہ صوفیہ کو آتا دکھائی دیا۔ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ ہاں شاید میں نے دیر کر دی۔ شکستہ سا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ اس نے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ گمسم تھا، کوئی مانگنے والی تھی۔ صوفیہ نے خود ہی اندازہ لگایا۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ رو پڑا تھا۔ ارے دیکھو بھائی، یہ عورت کون ہے؟ ایک کلی اس کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔ اس کی بے جان لاش اسٹیشن پر بے یار و مددگار پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کا بندوبست کیا جا سکا تھا۔ اسے مرے ہوئے تو غالباً گھنٹہ ہو گیا ہے۔ دل کی مریضہ تھی، شاید ہارٹ اٹیک معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کارروائی منٹوں میں پوری کر ڈالی۔ کوئی بھیکارن معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اسے ہسپتال روانہ کر دو۔ ضروری کارروائی کے بعد رفاع ادارے والے اس کی تدفین کر دیں گے۔ اس کے وجود کو اسی کے سیاہ چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔